بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن المجید میں اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، اپنے غصے کو روک لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے خطا ہو جائے، وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ وہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں پر غصہ نہ کر، اللہ کے غضب سے بچنے والا بن جائے گا۔ غصہ کرنے والے مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ایسی ہوتی ہیں انہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ کسی بات پہ انبن ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، سالوں گزر جاتے ہیں، آپس میں بات ہی نہیں کرتے بلکہ نام سن کر تیور بدل جاتے ہیں۔ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس سے بولنا نہیں چاہتا۔ رسول پاک کے فرمان کے مطابق سب سے افضل اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے، اور سب سے بدتر وہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ابن آدم کے دل میں چنگاری ہے،
کیا تم نہیں دیکھتے جب کسی کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی یہ حالت ہو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ قربان خدا کے محبوب کی حکمت اور دنائی کے کلمات، آزما کر دیکھ لو جب غصہ آتا ہے، اگر وہ بندہ جو آنکھوں کو سرخ کر لیتا ہے، گردن کی رگیں اس کی پھول جاتی ہیں، اس غصے کے عالم میں بیٹھ کر دیکھ لے، جیسی بیٹھے گا اس کا غصہ کافور ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سب سے سخت چیز کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب سب سے سخت ہے۔ سنتے ہی خوف کے مارے اس کے تن بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب یہ سنا اللہ کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب سب سے سخت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر، تو اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب پاک نے فرمایا تم میں پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے پر قابو کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سامنے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نیک خلق۔ وہ دائیں طرف سے آیا، عرض کرتا ہے آقا افضل ترین عمل کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا نیک خلق۔ وہ بائیں طرف سے آیا، اس نے عرض کی آقا افضل ترین عمل کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا نیک خلق۔ حدیث پاک ہے، ہر طرف سے آ کر اس نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا نیک خلق۔ وہ پھر سامنے سے آ گیا، پھر اپنا سوال دہرایا یا رسول اللہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا نیک خلق۔ اور سن نیک خلق یہ ہے تو غصہ نہ کرے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ نیک خلق کی تشریح رسول پاک نے ایک جملے میں فرما دی کہ نیک خلق یہ ہے تو غصہ نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرماتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث پاک بیان فرماتے تھے، آپ بیان کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کسی نے کہا آپ جب احادیث مبارک کا درس دیتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اگر آپ سنجیدہ ہو کے درس دیں تو زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا جب میرے محبوب پاک گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ میں نبی پاک کی بات ایسی ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح میرے پیارے رسول ادا کرتے تھے، اس لیے آپ کے انداز کو اتنا محبوب سمجھتے تھے، آپ سے حدیث پاک سننے کے لیے بے تاب اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مرشد ہیں، حضرت زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے دیکھا ایک شخص کو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، کوئی ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے، کوئی جسم پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ اس اللہ کے ولی کی تعظیم میں مصافحہ کرنے کے لیے ہر شخص بے تاب ہے۔ وہ شخص صفا پہاڑی پر چڑھا، میں دوسری طرف موجود تھا، میں نے آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھا۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ کر جب وہ نیچے اترے تو میں پہلے وہاں موجود تھا۔ اس اللہ کے ولی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، مجھے نئی پوشاک عطا فرما، یا اللہ مجھے طیب رزق عطا فرما۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک تشت ہوا میں اڑتا ہوا آیا، اس میں کپڑے بھی تھے اور جنت کے میوہ جات بھی تھے۔ آپ فرماتے جب انہوں نے ان کپڑوں کو اٹھایا، ایک کپڑا آپ نے جسم پر باندھ لیا، دوسرا کپڑا اوڑھ لیا، اور پہلے کپڑے اتار کر آپ نے تش میں رکھ دیے تو میں یکدم چل کے قریب گیا، میں نے کہا یا حضرت اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تیرا حصہ کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے عرض کی حضرت جب آپ دعا کر رہے تھے میں آمین آمین کہہ رہا تھا، اس لیے میرا بھی حصہ ہے۔ حضرت بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کپڑوں کی مجھے خود حاجت ہے، یہ جو اللہ نے رزق بھیجا ہے اس میں تو بھی کھا لے۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے وہ جنت سے بھیجا تھا، میں نے اس میں سے کھایا، جب کھایا اس کے بعد نہ کبھی مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ جب وہ فارغ ہو کے صفا پہاڑی سے نیچے اترے میں بھی پیچھے چلا، لوگوں نے پھر گھیر لیا، میں نے کہا میں نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، تاکہ بعد میں بھی آپ کی زیارت اور صحبت حاصل کر سکوں۔ وہ نیچے اترتے ہی لوگوں نے گھیر لیا، وہ ہجوم میں گم ہو گئے۔ میں نے ایک شخص کو پکڑ کے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے چہرہ میری طرف کر کے کہا امام جعفر کے سوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے لے کے کھاتا ہے، اللہ سے لے کے ہی اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہو گیا کیونکہ امام جعفر کو وصال ہوئے 500 سال بیت چکے تھے۔ یہ اللہ کا ولی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا یا حضرت یہ غصے کے بارے میں کچھ فرمائیے، آپ نے فرمایا ہر گناہ کی کنجی غصہ ہے، جو غصہ کرتا ہے وہ چگلی بھی کرے گا، وہ گالیاں بھی دے گا، وہ فحش کلامی بھی کرے گا، وہ بکواس بھی بکے گا، وہ غیبت بھی کرے گا، وہ بہتان بھی لگائے گا۔ جب آپ سے پوچھا کہ غصے کے بارے میں آگاہ فرمائے، آپ نے فرمایا ہر گناہ کی کنجی غصہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے کاملین عارفین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے کہا کیا آپ نیک خلق کی تعریف ایک جملے میں کر سکتے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضرت ایک جملے میں بتائیے نیک خلق کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تو غصہ کرنا چھوڑ دے، یہ غصہ ایسی چیز ہے بندے کا اخلاق بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے حضرت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مومن غصہ کرتا ہے تو جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رسول پاک کے نواسے آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو غصہ آتا ہے وہ کودتا ہے، اچھلتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے عنقریب یہ جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی، مستجاب الدعا، جب اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ نے کبھی آپ کی دعا کو رد نہ فرمایا۔ دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، آپ نے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ آخری عمر میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ عرض کی حضرت اگر آپ اللہ سے بینائی مانگے اللہ آپ کی آنکھوں کو بنا کر دے۔ آپ نے جواب دیا میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میری بینائی حال کر دے گی، لیکن اس سے مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اللہ مجھے نابینا پسند کرتا ہے، میں اسی میں راضی ہوں۔ اللہ کی رضا میں راضی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تمہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ حضرت بی بی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کی اصحابی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، جب تمہیں غصہ آئے تم وضو کر لو، غصہ جاتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، حضرت سلیمان بن صبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، دو اشخاص آپس میں لڑ پڑے۔ ان دونوں میں سے ایک کا حال یہ ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے گردن کی رگیں پھول گئیں۔ اللہ کے محبوب نے دونوں کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا مجھے ایسے جملے کا علم ہے اگر یہ شخص جس کا غصے کے عالم میں چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھٹ رہی ہیں، پھول گئی ہیں، اگر یہ وہ جملہ کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ ایک شخص یہ بات سن رہا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے جملہ سنا، چل کے اس کے پاس چلا گیا، اسے کہا بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے یہ شخص جس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی، اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اس کا چہرہ اور بگڑ گیا، کہتا ہے تو نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، یعنی اپنے غصہ ہونے کو وہ حق بجانب سمجھتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لڑ پڑے، کوئی صلح کرانا چاہے اس سے الجھ جائیں گے، کوئی ہمیں چاہے کہ ہم لڑائی سے باز آ جائیں اس سے ہم الجھ جائیں گے۔ میرے بھائی یہ نفس ہے، عمل شیطان کی طرف سے ہے۔ جس طرح اس شخص نے کہا جب میں غصہ کر رہا ہوں میں پاگل ہوں، میں دیوانہ ہوں، یعنی میں اس عمل پہ جائز ہوں، میں اس عمل پہ درست ہوں، ایسا نہیں کرنا۔
میرے بھائی میرے بیٹے، رسول پاک نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ رب کریم ہمارے خلق کی اصلاح فرمائے اور غصہ کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے، تاکہ وہ گناہ جو غصہ کرنے سے ہوتے ہیں ان سب سے بچ جائیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔